اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، 5واں حصہ، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 126۔ خصوصیات۔ یوں تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ خصوصیات پائے جاتے ہیں اور وہی اس کی شخصیت کی علامات ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انفرادیت کا حامل نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر عبادات تک ہر مقام پر آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے، اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ ذیل میں صرف چند امتیازات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جسے مشت نمونہ خروارے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹا نوش فرماتے رہے اور کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کے آٹے میں بھی یہ ہدایت تھی کہ اسے چھانا نہ جائے اور اپنی اصلی حالت میں استعمال کیا جائے۔ آدم قد اکل الحنطۃ واللہ نہی وعلی ترک الاکل لقصد القرب۔ لباس کے اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد بھی پیوندار لباس پہنتے رہے، یہاں تک کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اب تو رفو کرنے والے سے بھی شرم آتی ہے۔ مکان کے اعتبار سے ساری زندگی مکان کا انتظام نہ کر سکے اور کوفے میں بھی ایک عاریت کے مکان میں دور خلافت گزار دیا۔ معیشت کے اعتبار سے بیت المال کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ اپنے زور بازو کی کمائی پر گزارا کرتے رہے۔ کارناموں کے اعتبار سے روز اول دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے اور رسول اکرم کی تصدیق کرنے والے آپ ہی تھے۔ ہجرت کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اکرم کی جان بچانے والے آپ ہی تھے، اور آپ ہی نے امانتوں کو واپس کر کے وقار رسالت کا تحفظ کیا تھا۔ غار ثور میں قیام کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے لیے آب و غذا کا انتظام آپ ہی کیا کرتے تھے۔ بدر کے معرکے میں آپ ہی کی تلوار چمکتی رہی اور 70 مقتولین میں سے 35 کو تن تنہا آپ ہی نے تحقیق کیا تھا۔ احد کے معرکے میں سب کے فرار کر جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا ہوں۔ خندق کے معرکے میں کل کفر کا سر آپ ہی نے قلم کیا تھا۔ خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموس کو آپ ہی نے فتح کیا تھا۔ آیت نجوہ کے موقع پر صدقہ دے کر رسول اکرم سے راز و نیاز کا شرف آپ ہی نے حاصل کیا تھا۔ علمی اعتبار سے رسول اکرم نے آپ کو شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا تھا اور امت کا بہترین قاضی قرار دیا تھا۔ آپ کی قضاوت کے محیر العقول واقعات مکمل کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ منبر کی بلندی سے سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ آپ ہی نے بلند کیا تھا۔ حکام وقت نے اپنے مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا تھا اور ان کی علمی گتھیوں کو آپ ہی نے سلجھایا تھا۔ اسلام میں جتنی عظیم شخصیتیں فقہی، ادبی، اخلاقی یا صوفی قسم کی پائی جاتی ہیں، سب کا سلسلہ شاگردی آپ ہی کی ذات اقدس تک منتہی ہوتا ہے۔ مختلف علوم میں کمال اعلیٰ کے علاوہ علم نحو کے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فرمائی ہے اور حروف کے تعارف کے اصول آپ ہی نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا برتاؤ کیا ہے کہ انہوں نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی اور نیا لباس قمر کو عطا کر فرمایا تو پرانا معمولی لباس خود زیب تن فرمایا ہے۔ محاصرے کے دوران عثمان کے لیے آبادانے کا انتظام آپ ہی نے کیا ہے۔ ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے سیراب کرنے کا حکم آپ ہی نے دیا ہے۔ زہد کا یہ فلسفہ آپ ہی نے سمجھایا ہے کہ زہد اس امر کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ زہد اس امر کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ بننے پائے اور اس کا اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رہے، خواہشات کے ہاتھ میں نہ جانے پائے۔ قرآنی اعتبار سے آیت ولایت و تطہیر و مباہلہ و بلغ جیسی کم سے کم 313 آیتیں ہیں جن میں صراحت کے ساتھ آپ کے کمالات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویسے سارے قرآن کا محور و مرکز آپ ہی کی ذات گرامی ہے، چاہے آپ کا اپنا تذکرہ ہو یا دوستوں کا ذکر ہو یا دشمنوں کا ذکر ہو، یہاں تک کہ یا ایھا الذین آمنوا کا راس و رئیس آپ ہی کی ذات گرامی کو قرار دیا گیا ہے۔ سیاسی اعتبار سے آپ کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے، جس کے چند نمونے یہ ہیں۔ رسول اکرم کے بعد سخت ترین حالات میں آپ نے اپنے حق کے مطالبے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، جبکہ مذہب کے تحفظ کے لیے بدر سے لے کر حنین تک ہر میدان میں رہے اور بعد میں بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جمل و صفین و نہروان میں کمال و شجاعت کا مظاہرہ کرتے رہے اور اس طرح پاکیزگی نفس کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے۔
اپنے جملہ حقوق کے غصب ہو جانے کے بعد بھی حکام وقت کو مشورہ دیتے رہے اور ان کی مشکل کشائی فرماتے رہے کہ اسلام کے معاملات کو شخصیت سے بالاتر ہونا چاہیے۔ عثمان کو محاصرے کے دوران آب و دانہ فراہم کیا، جبکہ انہوں نے براہ راست آپ کے مقابلے میں حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ جمل کی فتح کے بعد بھی عائشہ کو بصد احترام وطن پہنچا دیا کہ حرمت رسول کا احترام بہرحال ضروری ہے، چاہے خود شخصیت قابل احترام نہ رہ گئی ہو۔ صفین کے موقع پر لشکر معاویہ نے پانی بند کر دیا، لیکن جب آپ کو نہر پر قبضہ ملا تو فوراً پانی کے عام ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی جنگ میں قرآنوں کے نیزوں پر بلند ہو جانے کے بعد جیتی ہوئی جنگ کو روک دیا کہ اسلام میں فتوحات کا معیار ملک پر قبضہ نہیں ہے، قرآن کی حاکمیت کا قائم کرنا ہے۔ جناب شہربانو گرفتار ہو کر آئیں تو ان کے ساتھ کنیزوں جیسا برتاؤ کرنے کے بجائے انہیں اپنی عزیز ترین فرزند کی زوجیت کا شرف عنایت کر دیا، جس نے ایک پوری قوم کے دلوں کو فتح کر لیا۔ عمرو عاص نے میدان جنگ میں برہنگی کا حربہ اختیار کیا تو اسلامی قوانین کے احترام میں اسے نظر انداز کر دیا، ورنہ وہ دوہری سزا کا حقدار ہو چکا تھا۔ سر اقدس پر ابن ملجم کی تلوار لگنے کے بعد فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگا کر واضح کر دیا کہ اسلام میں کامیابی کا معیار دشمن کا گلا کاٹنا نہیں بلکہ راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر دینا ہے اور آخر وقت تک اطاعت خدا اور رسول میں زندگی بسر کرنا ہے۔ فدق کے موقع پر خود دربار میں جانے کے بجائے صدیقہ طاہرہ کو دعویٰ پیش کرنے کے لیے بھیج دینا اتمام حجت کی بہترین سیاست ہے، جس سے بہتر کوئی راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امت کے پاس نہ آیات قرآن کا احترام ہے اور نہ قرابت رسول کا۔ جو قوم اپنے نبی کی بیٹی کے وسیلہ حیات پر قبضہ کر کے اسے فاقوں پر مجبور کر سکتی ہے، اس سے کس شرافت اور احسان مندی کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کے سامنے دنیا مختلف شکلوں میں آتی رہی، ہر مرتبہ ٹھکرا دیا، اور جب تک مذہب کی ضرورت پیش نہیں آئی تخت حکومت کی طرف مڑ کر بھی دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ صفین کے موقع پر تو مقام ذیقار میں اپنی بوسیدہ نالین کی مرمت فرماتے ہوئے ابن عباس سے فرما دیا کہ میری نگاہ میں یہ جوتیاں تمہارے تخت و تاج سے کہیں زیادہ قیمت رکھتی ہیں۔ دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دینے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ دنیا برابر قدموں میں آتی رہی، لیکن آپ اس کی طرف سے برابر اعراض فرماتے رہے۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد گرامی ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے آپ کی سیاست کی بنیادوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور دنیا والوں کو زندہ رہنے کا بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین غذا شہد ہے جو ایک جانور کا فضلہ ہے۔ دنیا کا بہترین مشروب پانی ہے جو زمین پر بہتا پھرتا ہے۔ دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے جس کا خلاصہ نجاست سے اتصال ہے۔ دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے جو ایک جانور کے جسم کا فاضل حصہ ہے۔ دنیا کی بہترین سواری گھوڑا ہے جو جنگ و جدال کا مرکز ہے۔ دنیا کی بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے جو ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے۔ دنیا کی بہترین سننے کی آواز گانا ہے جو نگاہ قدرت میں انتہائی ناپسندیدہ اور حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ایسی معرفت جسے بھی حاصل ہو جائے وہ اپنا مقصد حیات نہ دولت کو بنا سکتا ہے اور نہ ریاست کو۔ اس کی نگاہ میں نہ راحت دنیا کی کوئی حیثیت ہے اور نہ نعمات دنیا کی۔ یہ تو انسان کی بے معرفتی ہے کہ اپنی سیاست کا محور دنیا کو بنائے ہوئے ہے اور اپنے سے پستر مقصد پر جان دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کی جیسی ہے جس کا ظاہر انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے اور باطن انتہائی سم قاتل۔ رب العالمین ہر بندہ مومن کو یہ عرفان عطا فرمائے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔